بعد قبر میں قرآن پاک رکھنا، خواہ تاکچہ بنا کے رکھیں یا جس طرح بھی رکھیں، یہ قرآن پاک رکھنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. یہ قرآن پاک کی توہین ہے. توہین کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے چند ایک لے لیں کہ جب میت کے ساتھ آپ قرآن پاک رکھیں گے تو میت چند دنوں کے بعد گلتی ہے، سڑتی ہے. جب گل سڑ گئی بدبو آئے گی. جب بدبو آئے گی، وہ تھوڑی سی جگہ ہے، محدود سی جگہ ہے، قبر کی کتنی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے، کتنی اونچائی ہوتی ہے، اب اس بدبو میں قرآن پاک کو رکھنا ہے، قرآن پاک کی توہین نہیں ہے. پھر دوسری بات لے لو کہ بیت الخلاء میں کوئی بھی قرآن پاک کو رکھنا جائز نہیں سمجھتا، خواہ چھوٹا ہو بڑا ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، ہر بندہ اس کو غلط سمجھتا ہے. جبکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ بیت الخلاء میں بندہ جا کر پخانہ کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، اس لیے اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا، وہ جائز نہیں ہے. اگر یہاں پر اس چیز کو لیا جائے تو جو میت ہوتی ہے اس کے پیٹ میں پخانہ ہوتا ہے. اب جب وہ مر گیا، کچھ دن گزرے، گلا سڑا، اس کی باقی بدبو بھی آئے گی، اس کے پیٹ میں جو پخانہ تھا اس کی بدبو بھی آئے گی. تو اب یہ بیت الخلاء سے بھی زیادہ توہین آمیز معاملہ ہو جائے گا یہاں پر کہ قرآن پاک کو آپ اس کے ساتھ دفن کر دیں اور اس بدبو میں پڑا رہے. تو یہ میرے خیال میں جائز نہیں ہے. فقہ میں یہ چیز ثابت نہیں ہے. یا ہر بندے کی، اگر کوئی بندہ یوں کر رہا ہے تو وہ اپنی عقل دوڑا رہا ہے، اور قرآن پاک کی فضیلت شاید اس کے دل و دماغ میں زیادہ ہو، لیکن کام جو وہ کر رہا ہے اس کی فضیلت میں اور عقیدت اور محبت میں وہ ایسا کام کر رہا ہے کہ وہ اس کی توہین ہو رہی ہے، اس کی گستاخی ہو رہی ہے. تو یہ یاد رکھو کہ گستاخی ہوتی ہے، خواہ محبت میں ہو، عقیدت میں ہو. اگر کوئی بندہ محبت اور عقیدت میں گستاخی کر دے تو وہ بھی گستاخی ہوتی ہے، اگر جو اس کو وہ محبت سمجھتا ہو. اس کے محبت سمجھنے سے وہ محبت نہیں ہوگی. اصل میں محبت، عقیدت، ان تمام چیزوں کے لیے ضابطے، حدود، اصول مقرر ہے. قرآن پاک ساتھ تدفین کرنے کی چیز نہیں، یہ پڑھنے کی چیز ہے، تلاوت کرنے کی چیز ہے، اس کو پڑھ کے سمجھنے کی چیز ہے. اور زندگی میں اگر کسی نے تلاوت نہیں کی، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، تو اس کے ساتھ تدفین کرنے سے اس کو کوئی فائدہ ہونا نہیں ہے. ہاں، زندگی میں جس نے اس کو پڑھ لیا، سمجھا، سیکھا، اس کے ساتھ تدفین کرنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.